اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے پہلے باب کے خطبہ نمبر 99 کا تیسرا حصہ۔ مولا فرماتے ہیں اس نے جو چیزیں پیدا کی ان کا ایک اندازہ رکھا مضبوط و مستحکم، اور ان کا انتظام کیا عمدہ و پاکیزہ، اور انہیں ان کی سمت پر اس طرح لگایا کہ نہ وہ اپنی آخری منزل کی حدوں سے آگے بڑھیں، نہ منزل منتہا تک پہنچنے میں کوتاہی کی۔ جب انہیں اللہ کے ارادے پر چل پڑنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے سرتابی نہیں کی۔ وہ ایسا کر ہی کیوں کر سکتی تھی جبکہ تمام امور اسی کی مشیت و ارادہ سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ گوناگو چیزوں کا موجد ہے، بغیر کسی سوچ و بچار کی طرف رجوع کیے، اور بغیر طبیعت کے کسی جولانی کے کہ جسے دل میں چھپائے ہو، اور بغیر کسی تجربہ کے کہ جو زمانہ کے حوادث سے حاصل کیا ہو، اور بغیر کسی شریک کے کہ جو ان عجیب و غریب چیزوں کی ایجاد میں اس کا معین و مددگار رہا ہو۔ چنانچہ مخلوق بن بنا کر مکمل ہو گئی، اور اس نے اللہ کی اطاعت کے سامنے سر جھکا دیا اور فوراً اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے بڑھی۔ نہ کسی دیر کرنے والے کی سی سست رفتاری دامن گیر ہوئی، اور نہ کسی حیل و حجت کرنے والے کی سی سستی اور ڈھیل حائل ہوئی۔ اس نے ان چیزوں کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیا اور ان کی حدیں معین کر دیں، اور اپنی قدرت سے ان متضاد چیزوں میں ہم رنگی و ہم آہنگی پیدا کی، اور نفسوں کے رشتے بدنوں سے جوڑ دیے، اور انہیں مختلف جنسوں پر بانٹ دیا جو اپنی حدوں، اندازوں، طبعیتوں، صورتوں میں جدا جدا ہیں۔ یہ نو ایجاد مخلوق ہے کہ جس کی ساخت اس کی مضبوط کی ہے، اور اپنے ارادے کے مطابق اسے بنایا اور ایجاد کیا ہے۔ اس نے بغیر کسی چیز سے وابستہ کیے اس کے شگافوں کے نشیب و فراز کو مرتب کر دیا، اور ان کے دراڑوں کی کشادگیوں کو ملا دیا، اور انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑ دیا، اور اس کے احکام کو لے کر اترنے والوں اور خلق کے اعمال کو لے کر چڑھنے والوں کے لیے اس کی بلندیوں کی دشوار گزاری کو آسان کر دیا۔ ابھی وہ آسمان دھوئیں ہی کی شکل میں تھے کہ اللہ نے انہیں پکارا تو فوراً ان کے تسموں کے رشتے آپس میں متصل ہو گئے، اور اس نے ان کے بند دروازوں کو بستہ ہونے کے بعد کھول دیا، اور ان کے سوراخوں پر ٹوٹتے ہوئے تاروں کے نگہبان کھڑے کر دیے، اور انہیں اپنے زور سے روک دیا کہ کہیں وہ ہوا کے پھیلاؤ میں ادھر ادھر نہ ہو جائیں، اور انہیں معمور کیا کہ اس کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے اپنے مرکز پر ٹھہرے رہے۔ اس نے فلک کے سورج کو دن کی روشن نشانی اور چاند کو رات کی دھندلی نشانی قرار دیا، اور انہی کی منزلوں پر چلایا، اور ان کی گزرگاہوں میں ان کی رفتار مقرر کر دی تاکہ ان کے ذریعے سے شب و روز کی تمیز ہو سکے، اور انہی کے اعتبار سے برسوں کی گنتی اور دوسرے حساب جانے جا سکیں۔ پھر یہ کہ اس نے آسمانی فضا میں اس فلک کو آویزاں کیا، اس میں اس کی آرائش کے لیے مننے موتیوں ایسے ستارے اور چراغوں کی طرح چمکتے ہوئے ستارے آویزاں کیے، اور چوری چھپے کان لگانے والوں پر ٹوٹتے ہوئے تاروں کے تیر لگائے، اور ستاروں کو اپنے جبر و قہر سے ان کے ڈھڑے پر لگایا کہ کوئی ثابت رہے اور کوئی سیار کبھی اتار ہو اور کبھی ابھار، اور کسی میں نحوست ہو اور کسی میں سعادت۔ اور اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے فرشتوں کے وصف میں پھر اللہ سبحانہ نے اپنے آسمانوں میں ٹھہرانے اور اپنی مملکت کے بلند طبقات کو آباد کرنے کے لیے فرشتوں کی عجیب و غریب مخلوق پیدا کی۔ ان سے آسمان کے وسیع راستوں کا گوشہ گوشہ بھر دیا، اور اس کی فضا کی وسعتوں کا کونا کونا چھلکا دیا، اور ان وسیع اطراف کی پہنائیوں میں تسبیح کرنے والے فرشتوں کی آوازیں قدس و پاکیزگی کی چار دیواریوں اور عظمت کے گہرے حجابوں اور بزرگی اور جلال کے سرا پردوں میں گونجتی ہیں۔